کی نماز کے, ہاں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا احترام جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کرتے ہیں یہ پورا آ جانا چاہیے. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک عیسائیت کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں اس میں 99% مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا انہوں نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ. تبھی ملیشیا میں حضرت مفتی تقی صاحب جب جاتے ہیں, ہم جب ملیشیا جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن جب حضرت مفتی تقی صاحب جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے ان کے ٹھکانے پہ جاتے ہیں. نہیں آ رہی بات. یہ وہی علماء دیوبند ہیں جن کے خلاف آپ صبح و شام بولتے رہتے ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے ہیں. اور یہ بھی بات حضرت مفتی تقی صاحب بیٹھ کے کلپ نہیں بناتے کہ میرے سے ملنے کے لیے آیا. یہ تو ان کی نجی محفل کی ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی, ورنہ وہ اس سے مستغنی ہے. اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیش کرائیں, وہ تو اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ان کے لیے یہ سب چیزیں بہت چھوٹی ہیں. تو عرب علماء ان کی, عرب تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. اجمیوں کو تو عرب میں تو ایک عصبیت ہے, وہ تو اجمی کتنا بڑا عالم ہوگا عرب نہیں مانتے اس کو, ایک عصبیت ہے ان میں. لیکن حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کی علمیت کا لوہا اللہ نے منوایا ہے, وہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں. یہ ائمہ حرمین, مسجد نبوی کے امام, مسجد حرام کے امام اور سعودیہ کے بڑے بڑے قاضی, یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں. کئی دفعہ کیے انہوں نے, ان کی صحبت میں آگے بیٹھے ہیں. مجمع الفقہ الاسلامی جس میں 100 کے قریب ممالک کے علماء تھے, اس کے رئیس 5 سال رہے مفتی تقی عثمانی صاحب. مکہ جو مفتی تھے نا وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ اللہ نے مقام کس کو عطا کیا ہے؟ یہی بر صغیر کے علماء کو, جن کو دیوبند کہا جاتا ہے اور جن کے خلاف آپ صبح شام کیا بناتے ہو, کلپ. دوسرا جو جس تبلیغی جماعت کی آپ تعریفیں کرتے ہو وہ بھی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ پرسوں جو اہل حدیث آئے ملاقات کے لیے, کافی دیر ہماری گپ شپ ہوئی, وہ ایک بات کی انہوں نے کہا دیکھیں میں لندن میں رہتا ہوں, یہ فرقواریت یہاں ہے, پڈے بازی, وہ اہل حدیث, وہ بریلوی, وہ دیوبندی, وہ فلانا, وہ ٹانگیں چوڑی, وہ پتلی, زور سے ہاں پڈے بازی. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بچہ جب بگڑتا ہے نا لندن میں یا امریکہ میں, بچہ جب بگڑتا ہے تو ہمارے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہم یہ کلپ نہیں سنواتے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے, اور وہ قرآن و حدیث کے, وہ کہہ رہے اور بدتمیز بن جاتا ہے. وہ اس کو یہ کلپ سناؤ نا, وہ جھگڑے, وہ فلانا رفع الیدین اور آمین اور فلانا اور ڈمکانا, کہہ رہے یہ نہیں, ہم اس کو کہاں بھیجتے ہیں, کہہ رہے درجنوں اختلاف کے باوجود ہمیں ملتی کیا ہے یار, ادھر بھیجو. تو یہ ظرف بھی کس کا ہے بھائی؟ ایک پوری دنیا. عرب بھیجتے ہیں, عرب سے جب اپنے بچے نہیں سنبھلتے کہاں بھیجتے ہیں؟ تبلیغ میں, چلا لگا کے آؤ, یہ نا. تو یہ ظرف یہ کون, کہاں سے اس کے تانے بانے دیوبند سے ملتے ہیں. پوری دنیا میں ایک ایسا نیٹ ورک بنا دیا کہ آپ کا بچہ بھی بگڑے گا, اللہ نہ کرے میرا بھی بگڑ جائے, تو مجھے ان کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ پہلے چلا لگوا لو, تھوڑا سا انسان کا بچہ بن جائے, پھر ٹانگیں چوڑی کرواؤں گا میں یا پتلی کرواؤں گا. وہ بات کی بات ہے, انسان کا بچہ تو بناؤ اس کو. بلکہ وہ تبلیغ میں چلا لگا کے یہ مسائل ہی نہیں رہتے اس کو. وہ کہتا ہے نماز پڑھو تکبیر اولیٰ کے ساتھ, ان چیزوں پہ آتا ہے. وہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ علماء کا احترام, مسائل کا علم علماء سے. تبلیغ میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے, مسائل کا علم علماء سے, فضائل کا علم تبلیغ کے حلقوں سے. تبلیغ میں تو کہیں نہیں سکھایا جاتا مسائل کا علم انجینئر اور پروفیسر سے ہے بھائی, کہیں دیکھا آپ نے بھائی؟ علماء سے. وہ ایک اصول ہے بھائی, ہر چیز اس کے اہل سے ملے گی. تبلیغ میں بالکل مسائل نہیں بیان کیے جاتے بھائی. جس کو جس عالم پر اعتماد ہے اس سے مسئلہ پوچھے, دوسرے کے خلاف انگلی نہ اٹھے. کیسا بہترین خوبصورت اصول بیان کر دیا انہوں نے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو بہت زیادہ محنت ہے اس میں بڑا کردار حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابوں کا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کی ریسرچ ہے جن سے انہوں نے, اور باقی بھی جو ہے وہ احمد دیدات سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے سیکھا. اور احمد دیدات کے تانے بانے بھی جا کے دیوبند سے ملتے ہیں. مولانا حبیب کیرانوی صاحب کی تحقیقات ہیں جن سے احمد دیدات نے فائدہ اٹھایا ہے. میں یہاں دیوبندیت کے پرچار کے لیے نہیں بیٹھا, میں تو صرف دفاع میں تو اللہ نے کہا نا کہ بول سکتے ہو. ہماری بلا سے کوئی دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. قیامت میں یہ سوال بالکل بھی نہیں ہوں گے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے خلاف صبح و شام آپ بولتے ہو, اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ نہ بنے دیوبندی, نہ آپ کریں, لیکن آپ ان کے یہ فضائل سیکھیں. اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کے نام کا کلمہ پڑھا اور یوں تھے اور وہ تھے,
حضرت اقدس مولانا طارق مل صاحب انہیں مجدد ملت سمجھتے ہیں, انہیں وقت کا ولی اللہ سمجھتے ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ جا کے ان سے پوچھتے کہ حضرت آپ میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں, تو ایکسکیوز می پلیز ایک سوال ہے آپ سے, آپ تو حضرت اشرف علی تھانوی کو اتنا نیک پرہیزگار سمجھتے, انہوں نے تو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے بھائی, انہوں نے تو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. تو مولانا پتہ ہے کیا کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب سے اس کا جواب جا کے پوچھو, یہاں آئے ہو چائے پینے کے لیے, عیادت کرو, پتلی گلی سے نکلو. وہ کبھی بھی رجوع نہیں کرتے کہ ہاں کلمہ پڑھایا تو تم چونکہ حق پرست ہو تم نے میرا چینل ڈی مونیٹائز کرا دیا, تمہارے کہنے سے میں نے چینل ڈی مونیٹائز کر لیا, اتنی حق پرستی ہے تم میں, تو اب تمہارے کہنے سے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں ولی اللہ سمجھنا چھوڑ دوں گا. نہ وہ کہیں گے انسان کا بچہ بن, ٹھیک ہے نا, اتنے بڑے بزرگ کو کیا کہہ رہا ہے جنہوں نے اتنا کام کیا. تو اور جو تو کہہ رہا ہے کلمہ پڑھایا, تو خود کامن سینس کی بات کر, ختم نبوت کا تو کام سب سے زیادہ انہوں نے کیا, ان کے شاگردوں نے کیا ہے. پوری دنیا میں جو تحریکیں چلی ہیں ختم نبوت کی, اس کی تو بنیادیں, وہ اگر نبی کو آخری نبی نہیں سمجھتے اور اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تو ان کے شاگرد ہوتے ختم نبوت کا کام کرنے والے, وہ یہ سمجھاتے آپ کو. لیکن آپ نے بڑی عقل مندی کی, اس قسم کے ٹاپک وہاں نہیں چھڑے, آپ کی بھی عزت ہوئی اور تمیز سے آپ باہر آ گئے, اور آپ کو ایک کلپ بنا کے یوٹیوب پہ اپنے سبسکرائبر بڑھانے کا موقع حضرت اقدس نے دے دیا. یہ ان کا ظرف ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے.